نواز شریف یہ کہتا ہوا آپ کو سنائی دے گا کہ مجھے کیوں بلایا تھا. پہلے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا, کہ جو ہے وہ کل کرتا ہے, کس طرح سے کہ جو ہے خان کا سمبلائز کرتا ہے, کس طرح کے کھوسے کو جو ہے اجاگر کرتا ہے, کس طرح سے کہ کنگ کہتا ہے کھوسا اور عمران کنگ ہے, اور کس طرح سے کیا جو ٹرائب تھا K2 ہے ٹرائب. آپ دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہے, K2 کا بھی پتہ ہے, کیا جو عثمانیہ سلطنت تھی جنہوں نے راج کیا ساری دنیا. کئی قبیلے سے آپ کہہ رہے ہیں, کئی قبیلے سے, وہ بھی کے سے شروع ہوتا تھا. تو یہ ہونے کے بعد بھی کپتان کے کافی لمبی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. ان کے عزم جو ہے وہ پرعزم ہے. انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی, الیکشن جیتیں گے بھی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 8 کو جو ہے نتیجہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ غم و غصہ لوگوں کا بڑھتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کی سپورٹ, لوگوں کی محبت خان کے لیے اور زیادہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. اور ان کی جتنی یہ تشدد, جتنا ظلم, جتنی یہ ناانصافیاں, جتنی یہ جبر کر رہے ہیں, اس کا الٹا ریئیکشن ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور 2/3 سے جیتیں گے. ریزرو سیٹ کا نقصان سب سے بڑا, اس کو کیسے فیل کریں گے؟ وہ فیل ہو جائے گا, آپ خاطر جمع رکھیں. یہ پلان ہے, یس انہوں نے چینی ہے, لیکن وہ ہم لیں گے اور آپ کو آئینی اور قانونی طور پر لے کر دکھائیں گے. ابھی میں اوپر ایسا لگ رہا ہے خان صاحب نے آج عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. صحافیوں سے بھی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ لندن پلان کے تحت ہی سپریم کورٹ چل رہی ہے ابھی تک. وہ تو میں کہہ کے آیا ہوں آج, میں تو بانگ دہل کہہ کے آیا ہوں کہ جناب معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سینئر وکیل ہیں, آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی. میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا, لیکن آپ کی وجہ سے جو جمہوریت دفن کر دی گئی ہے, جو اس ملک کا نقصان ہوا ہے, جو عوام کا استحصال ہوا ہے, ان کے حقوق چھینے گئے ہیں, 25 کروڑ عوام کو جو نقصان ہوا ہے, جو جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, جو آئین کی جو ہے ایک بے توقیری ہوئی ہے, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس لیے میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں چلانا چاہتا, کیونکہ مجھے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. یہ تو میں نے ببانگ ثاقب نثار کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, آپ جسٹس ثاقب نثار سے کس طرح مختلف دیکھتے ہیں ان کو, قاضی صاحب کو؟ یہ تو ان کے بہت زیادہ آگے کی ماشاءاللہ چیز ہے. جسٹس منیر کی طرف جا رہے ہیں, دیکھیں ان سے بھی بڑھ کر ہیں. سر فیئر اینڈ فری الیکشن نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں بدترین پری پول ریگنگ ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن ہم نے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3 کروڑ نیا ووٹ بنا ہے, جو ماشاءاللہ جذباتی بھی ہے, نوجوان بھی ہے, 18 سال سے جو اوپر آئے ہیں, یہ جس محبت اور جس والہانہ انداز, جس جوش اور جذبے کے ساتھ, جس پیشن کے ساتھ یہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں گے. اور ہم وکلاء کو بھیجیں گے ہر پولنگ سٹیشنز پر, جو ہے ہر پریزائڈنگ, ہر ریٹرننگ آفیسر کے پاس, ہر پولنگ بوتھ کا ہم جو ہے پہرا دیں گے. وکلاء وہاں ہوں گے اور عوام پہرا دے گی, اور ووٹ کو ہم ان کا حق دلا کے رہیں گے. اور میں کہتا ہوں 70 سے زیادہ آپ کو نتیجہ نظر آئے گا. 1970 میں بھی کھمبے کو بھٹو نے وہ ٹکٹ دی تھی تو وہ بن گیا تھا. خان جس کے اوپر ہاتھ, جس کا نام لے گا, یہ اس سے بھی بڑی ایک آپ دیکھیں گے کہ سر جہانگیر ترین کا جہاز بھی تیار ہو گیا سر, کیونکہ وہ جو ہے نا آزاد کو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ کوا جو ہے نا وہ مرغے کو اٹھاتا ہے. سر تو آپ کیا کیسے بچائیں گے, کیسے بچائیں گے آپ سر؟ دیکھیں جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے ان کے اپنے لیے اور محترم نواز شریف صاحب کے لیے باہر جانے کے لیے استعمال ہوگا. اور نواز شریف یہ کہتا ہوا آپ کو سنائی دے گا کہ مجھے کیوں بلایا تھا. پہلے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے نا کہ مجھے کیوں نکالا. اب یہ وہ جائیں گے اور واپس جب ان کی ضمانت ضبط ہوگی ڈاکٹر یاسمین کے آگے, اور جب ان کی جو ہے نظر آئے گا جو انحطاط, جس طرح کا طریقے سے PMLN کو مار پڑتی ہے الیکشن پہ. آپ کی سوچ ہے, میں NA-122 لاہور سے ہی لڑ رہا ہوں, اور وہ میرا برخوردار ہی ہے. میں اس کا باہر کیف دوستی ہوتی ہے, کوئی ہمارا ایسا کوئی دشمنیت تو ہوتی نہیں ہے, خواجہ سعد رفیق ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیا نتائج آتے ہیں. لیکن آپ کا نشان سمبل وہ کے دیا گیا ہے, وہ تو عام آدمی کو کیسے اس کی پہچان ہوگی کہ کیا ہے؟ آپ فکر نہ کریں, آج تو آپ کے کیمرے نے, آپ کے سوشل میڈیا نے, ہر ایک کے پاس سیل ہے, ہر ایک کے پاس. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کہ جو ہے وہ کل کرتا ہے, کس طرح سے کہ جو ہے خان کا سمبلائز کرتا ہے, کس طرح کے کھوسے کو جو ہے اجاگر کرتا ہے, کس طرح سے کہ
کنگ کہتا ہے کھوسا اور عمران کنگ ہے، اور کس طرح سے کیا جو ٹرائب تھا K2 ہے ٹرائب. آپ دیکھیں ہر ایک کو پتہ ہے، K2 کا بھی پتہ ہے، کیا جو عثمانیہ سلطنت تھی جنہوں نے راج کیا ساری کئی دنیا پر. قبیلے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کئی قبیلے سے، وہ بھی K سے شروع ہوتا تھا. تو یہ لڑائی کئی قبیلے کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ. شکریہ. اس وقت لطیف کھوسا گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہاں سے واپس روانہ ہو رہے ہیں. تازہ ترین آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں. یہ بڑا اچھا سوال کیا. یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا. میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی کئی سال سے ہم ایک پولیٹیکل ایک الیکٹورل الائنس کر کے 3 پیس 4 پیس کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ. لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے؟ ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے، اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے. ہم نے 5 دن سے 1 ہفتہ پورا لڑا. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی، باقاعدہ ان کو 7 سیٹیں دینا ہم نے کی، اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلیمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابع وہ کام کریں گے. اور یہ جب وہ شیخوپورہ میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اور پھر کس ڈھٹائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھ کے اس کو سنایا گیا. اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے جس طرح سے ہمارے MNAs اور MPAs جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مذمت کروائی گئی تھی 9 مئی کی، اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر، اور پھر جس طرح سے IPP بنائی گئی اور جس طرح سے وہ جو ہے خالد صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی، یہ عین وہی اسکرپٹڈ تھا جس طریقے سے اسے اٹھا لیا گیا. اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فوراً ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں نے نظریاتی کا دیا، تو انہوں نے کہا کھوسا صاحب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی والا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا. سماعت جاری ہے، ملتوی ہوگی یہ یار تھوڑا سا آگے آگے ایک سر گواہ کا بیان ہوا ہے جو اٹیچی جزوی اس کا بیان ہوا ہے جو اٹیچی UAE سے آئے ہوئے تھے، ڈپٹی کاؤنسل جنرل جو کہ دبئی سے آئے ہیں، ان کا بیان جزوی ہوا ہے. وہ باقی کا کل پہ چلا گیا ہے، کل 12 بجے ہوگا. اور آج 3 عدالتیں کی ہیں. یہ جبر ہے، ظلم ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جیل میں بھی ٹرائل آپ کا 3 ججز آ کر جو ہے بیک وقت کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد. میرا خیال میں یہ تو انصاف کو یہ دفن کرنے کے مترادف ہوتا ہے.